السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور دیگر اسلامی علوم کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نعمت الباری شرح صحیح البخاری کا سلسلہ وار درس بھی ہے الحمدللہ۔ آج کی نشست کا آغاز ہم حدیث نمبر 1072 باب نمبر 6 باب سجود القرآن سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قرأ السجدۃ ولم یسجد، جس نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1072۔ حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا یزید بن خصیفة عن ابن قصیط عن عطاء بن یسار انه اخبره انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فزعم انه قرأ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سلیمان بن داود ابو الربیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید بن خصیفہ نے خبر دی، ابن قصی سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے یہ خبر دی کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ والنجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ سورہ نجم کی آپ نے تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بہرحال احناف کے بعد فی الفور سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، بعد میں کبھی بھی سجدے تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہاں پر آیت سجدہ تلاوت کرنے کے باوجود سجدہ نہیں کیا۔ حدیث مذکور کے رجال اس حدیث کی سند میں جو راوی ہیں، نمبر 1 ابو الربیع سلیمان بن داود زہراتی بصری ہیں، نمبر 2 اسماعیل بن جعفر، ان کی کنیت ابو ابراہیم ہیں، یہ انصاری ہیں اور مدنی ہیں، نمبر 3 یزید بن عبداللہ بن خصیفہ، نمبر 4 ابن قصیط، یہ یزید بن عبداللہ بن قصیط ہیں، نمبر 5 عطاء ابن یسار، نمبر 6 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن بطال کا حدیث مذکور اس حدیث سے سجدہ تلاوت کے عدم وجوب پر استدلال اور مصنف کے جوابات۔ اس حدیث شریف کو بنیاد بنا کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے ابن بطال کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری فرماتے ہیں، یہ حدیث امام مالک اور امام شافعی کی حجت ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، اور اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا جیسا کہ فقہاء احناف کا مسلک ہے تو اس سجدے کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ ترک کرتے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرتے، یعنی چھوڑتے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم کا سجدہ کیا تھا، تو اس کی وضاحت زیر بحث حدیث 1072 سے ہو گئی کہ آپ نے اس فعل سے امت کو یہ خبر دی کہ آیت سجدہ پڑھنے والے کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو پڑھ کر سجدہ کرے اور چاہے تو سجدہ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ نحل پڑھ کر سجدہ کیا۔ سورہ نحل میں ایک سجدے کی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر آپ نے سجدہ کیا اور دوسری مرتبہ سجدہ نہیں کیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن بطال کی تشریح ہے کہ امام مالک اور امام شافعی کے بعد سجدہ تلاوت سنت ہے، جبکہ احناف کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 1067 کی تشریح میں سجدہ تلاوت کے وجوب پر قرآن مجید کی 3 آیتیں اور آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال کو پیش کر چکے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فوراً واجب نہیں ہے، بعد میں کرنا بھی جائز ہے۔ اور ہم اس سے پہلے اس حدیث کے جواب میں امام طحاوی سے یہ نقل کر چکے ہیں کہ ممکن ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس وقت آیت سجدہ پڑھی ہوئی ہو جب سجدہ کرنا جائز نہ ہو، یعنی بے وضو تھے یا کوئی اور وجہ تھی، اسی لیے آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، یا آپ اس وقت باوضو نہ ہوں۔ لہٰذا اس باب کی حدیث امام مالک اور امام شافعی کا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔
اور سجدے تلاوت ہمارے پیش کردہ دلائل سے بہرحال ہر صورت میں واجب ہے۔ حدیث نمبر 1073 حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت قال قرأت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید بن عبداللہ بن قصیط نے حدیث بیان کی عطاء بن یسار سے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اس حدیث کی تفصیلی تشریح ابھی گزشتہ حدیث نمبر 1072 میں گزر چکی۔ باب نمبر 7 باب السجدتی اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کے سجدے کا بیان۔ حدیث نمبر 1074 حدثنا مسلم بن ابراہیم و معاذ بن فضالۃ قال اخبرنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمۃ قال رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت یا ابا ہریرہ الم اراک تسجد قال لو لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد لم اسجد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسلم بن ابراہیم اور معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا ہمیں ہشام نے خبر دی یحییٰ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا السماء انشقت سورہ انشقاق کی تلاوت کی، پس اس میں سجدہ کیا، سجدے تلاوت کیا، تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ کیا میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی کیا بات ہے آپ اس سورے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں جو آیت سجدہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ فرمایا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورے میں سجدہ تلاوت ثابت ہے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا تھا، اس لیے میں بھی آپ کی اتباع میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 766 میں گزر چکی۔ باب نمبر 8 باب من سجد لسجود القاری، جس نے آیت سجدہ پڑھنے والے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ سجدے کی آیت تلاوت کرنے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے اور سننے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہے۔ وقال ابن مسعود لتمیم بن حضلم وهو غلام فقرأ علیہ سجدة فقال اسجد فإنك امامنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تمیم بن حضلم سے کہا، اس وقت وہ نوعمر لڑکے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت سجدہ پڑھی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم سجدہ کرو کیونکہ اس میں تم ہمارے امام ہو۔ اس تعلیق یعنی یہ جو بیان کر رہے ہیں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول حضرت امام بخاری، اس کی اصل سنن سعید بن منصور میں ہے اور اس کے مناسب یہ حدیث ہے۔ سلیم بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل پڑھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک آیت سجدہ ہے۔ جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آیت سجدہ کو پڑھو پس بے شک تم اس میں ہمارے امام ہو۔ یعنی آیت سجدہ کو پڑھنے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ حدیث نمبر 1075 حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی عبید اللہ سے، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے کی کوئی صورت پڑھتے بس آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی شخص کو سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام نماز میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو امام پر بھی سجدہ واجب ہے اور امام کی اقتداء میں تمام مصلیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کے وجوب پر مزید دلائل، یعنی سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کے اور مزید دلائل دیے جا رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی
شارح بخاری لکھتے ہیں تمام شہروں کے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو جو اس کے پاس بیٹھا ہوا آیت سجدہ کو سن رہا ہو اس پر بھی واجب ہے کہ اس کے سجدے کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے۔ حضرت عثمان نے کہا جو آیت سجدہ کو سنے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے صرف قرات ضروری نہیں ہے بلکہ سماعت پر بھی یعنی سننے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے اس عبارت میں یہ اعتراف کیا کہ آیت سجدہ کو سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے اور یہی فقہائے احناف کا مسلک ہے۔ علامہ عینی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت سجدہ کی تلاوت سے تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ نماز میں ہوں یا نماز کے باہر۔ محلب نے کہا اس حدیث میں ہے پس آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی شخص کو سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی پر نیکی کے کاموں پر حرص کرنی چاہیے، مزید نیکیاں کرنے کی خواہش رکھنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی کامل اتباع واجب ہے۔ باب نمبر 9 باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدۃ، جب امام آیت سجدہ کو پڑھے تو لوگوں کے رش کا بیان۔ حدیث نمبر 1076 حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علی بن مسہر قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدۃ ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں بشر بن آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے خبر دی نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت کرتے اور ہم آپ کے پاس اس حال میں کہ ہم آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے، پھر رش ہو جاتا، ازدحام ہو جاتا، ہجوم ہوتا، یہاں تک کہ کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی جس پر وہ سجدہ کر سکتا ہو، یعنی ازدحام ہوتا اور لوگ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سجدہ کرتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث کے تحت گزر چکی۔ باب نمبر 10 باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، جس کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ بزرگ و برتر نے سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کیا، یعنی بعض فقہا سجدہ تلاوت کو واجب نہیں مانتے، اس کا بیان۔ وقیل لعمران بن حسین الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال ارأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص آیت سجدہ کو سنتا ہے اور اس کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر وہ بیٹھ گیا تو پھر گویا کہ انہوں نے اس پر سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کیا، یعنی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بھی سجدہ تلاوت کو واجب نہیں مانتے تھے، سنت مانتے تھے۔ اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ ابو العلا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مطرف سے پوچھا ایک شخص کو یہ شک ہے کہ اس نے آیت سجدہ کو سنا ہے یا نہیں سنا، سننے اور نہ سننے میں شک ہے، تو مطرف نے کہا اگر اس نے سن بھی لیا تو پھر کیا ہے، اگر مان لیں یہ کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کیا ہے، مطلب سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ پھر مطرف نے کہا میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک شخص نہیں جانتا کہ آیا اس نے آیت سجدہ کو سنا ہے یا نہیں سنا، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس نے سن بھی لیا ہے تو پھر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ کو سن بھی لے تو ان حضرات کے پاس سجدہ واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت سنت ہے، اس کا درجہ ان کے پاس واجب کا نہیں ہے۔ وقال سلمان ما لہذا غدونا، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس کے لیے صبح نہیں کی۔ اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے۔ امام ابن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری اپنی سند کے ساتھ ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس مسجد میں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، انہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، تو حضرت سلمان سے ان کے ساتھی نے کہا اے ابو عبداللہ، حضرت سلمان نے فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ کیوں نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، یعنی ہم بھی سجدہ کر لیں۔
حضرت سلمان نے کہا ہم نے اس لیے صبح نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے بعد سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا بلکہ سنت تھا، یہ لوگ سجدہ تلاوت کو سنت مانتے تھے۔ وقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انما السجدۃ علی من استمعها، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجدہ تلاوت صرف اس شخص پر واجب ہے جس نے آیت سجدہ کو بغور سنا، جو غور سے سنے اس پر، جو آیت سجدہ کو سن لے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے، یعنی تعلیق یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بغیر سند کے یہ بیان کیا ہے ان کا قول، اس کی بھی اصل امام عبدالرزاق بن حمام متوفہ 211 ہجری یعنی مصنف عبدالرزاق میں بھی یہ روایت ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن المسیب سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک قصہ بیان کرنے والے کے پاس سے گزرے، اس نے آیت سجدہ پڑھی تاکہ وہ سجدہ کرے، اس کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے، بس حضرت عثمان نے کہا سجدہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو آیت سجدہ کو غور سے سنے، پھر حضرت عثمان چلے گئے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ وقال الزہری لا تسجد الا ان تکون طاہرا فاذا سجدت وانت فی حضر فاستقبل القبلۃ فان كنت راکبا فلا علیک حیث کان وجہک۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بغیر طہارت کے سجدہ نہ کرو، یعنی بے وضو سجدہ نہ کرو، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ پس جب تم شہر میں سجدہ کرو، یعنی جب تم حضر میں ہو، سفر میں نہ ہو، شہر میں ہو تو سجدہ کرو تو قبلے کی طرف رخ کرو۔ قبلہ رخ ہونا، استقبال قبلہ بھی سجدہ تلاوت کے لیے شرط ہے۔ اور اگر تم سواری پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے خواہ تمہارا منہ کسی طرف ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر تم آیت سجدہ کی تلاوت کرو اور سجدہ واجب ہو جائے تو اس وقت اگر سواری پر سوار ہو کر تم سجدہ کرو تو تمہارے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، تمہارا رخ جدھر بھی ہو کافی ہے۔ استقبال قبلے کی طرف رخ ہونا سفر میں شرط نہیں ہے، حضر میں اس قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی اس تعلیق کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس تعلیق کو عبداللہ بن وہب نے یونس سے سند موصول متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس میں مذکور ہے، بیان کیا گیا کہ بغیر طہارت کے سجدہ نہ کرو، یعنی بے وضو سجدہ نہ کرو۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیونکہ مخالف یہ کہے گا کہ قاری اور سامع کے سجدے کو طہارت کی شرط کے اوپر معلق کیا گیا، یعنی چاہے آیت سجدہ کی تلاوت کرنے والا ہو، قاری ہو یا سامع ہو، ان کو طہارت شرط ہے، یعنی باوضو ہونا شرط ہے، اور جب طہارت کی شرط پائی جائے گی تو سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن عنوان کے موافق یہ جملہ ہے کہ اگر تم سوار ہو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں خواہ تمہارا منہ کسی طرف ہو، کیونکہ یہ نفل کی دلیل ہے کہ سواری پر اگر کوئی سوار ہو تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں ہے نفل نماز میں، اور واجب کو حالت امن میں سواری پر ادا نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر کوئی حالت امن میں ہو تو اس کو رک کر نماز ادا کرنا چاہیے، سواری پر وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سجدہ تلاوت جو واجب ہے اس کو سواری پر ادا نہیں کیا جا سکتا، کب؟ جبکہ حالت امن میں ہو۔ وکان صائب بن یزید لا یسجد للسجود القاص، اور صائب بن یزید قصہ بیان کرنے والے، کہانیاں بیان کرنے والے، واقعات سنانے والے کی آیت سجدہ پر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس تعلیق کے مناسب یہ حدیث ہے۔ زہری نے کہا کہ ابن مسیب مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے اور قصہ گو آیت سجدہ پڑھتا، واقعات بیان کرنے والا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا تو آپ اس کے ساتھ سجدہ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے میں اس لیے نہیں بیٹھا تھا، یعنی میرا مقصد یہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے واقعات سننا یا ان کے آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ کرنا نہیں ہے، میں کسی اور مقصد سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ حدیث نمبر 1077 حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابو بکر بن ابی ملیکۃ عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن ربیعۃ بن عبد اللہ بن الہدیر التیمی قال ابو بکر وکان ربیعۃ من خیار الناس عما حضر ربیعۃ من عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرأ یوم الجمعۃ علی المنبر بسورۃ النحل حتى اذا جاء السجدۃ نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعۃ القابلۃ قرأ بها حتى اذا جاء السجدۃ قال يا ايها الناس
इन्ना नमरु बिस्सुजूद फमन सजदा फ़क़द असाब वमन लम यसजुद फ़ला इस्मा अलैहि वमन लम यसजुद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व ज़ादा नाफ़िउन अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इन्नल्लाह लम यफ़रिदुस सुजूदा इल्ला अन नशाअ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें इब्राहिम बिन मूसा ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी कि बेशक इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी। उन्होंने कहा मुझे अबू बकर इब्ने अबी मुलैका ने ख़बर दी, उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तैमी से, उन्होंने रबिया बिन अब्दुल्ला बिन हुदैर तैमी से। अबू बकर ने कहा रबिया उन तमाम लोगों से बेहतर थे। रबिया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाज़िर हुए। उन्होंने जुमा के दिन मिंबर पर सूरह नहल की तिलावत की, सूरह नहल पढ़ी यहाँ तक कि आयत सजदा आ गई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर से उतर कर सजदे तिलावत फरमाया और लोगों ने भी सजदा किया, यहाँ तक कि जब अगला जुमा आया तो हज़रत उमर ने फिर उस सूरह को पढ़ा, सूरह नहल की तिलावत की, यहाँ तक कि जब आयत सजदा आई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ऐ लोगो हम सजदे से गुज़र रहे हैं, यानी हमने आयत सजदा की तिलावत की, बस जिसने सजदा किया तो उसने अच्छा किया, ठीक किया, और जिसने सजदा नहीं किया तो उस पर कोई गुनाह और कोई हरज नहीं है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरे जुमा को सूरह नहल की आयत सजदा तिलावत करने के बाद आपने सजदे तिलावत नहीं फरमाया। और नाफ़िया ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये इजाफ़ा किया है कि बेशक अल्लाह ने सजदे तिलावत को फ़र्ज़ नहीं किया सिवाय इसके कि अगर हम करना चाहें। यानी नाफ़े की रिवायत में ये भी इजाफ़ा है। दूसरे जुमा को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह नहल में आयत सजदा की तिलावत करने के बाद ये फ़रमाया कि जो कोई इस आयत पर सजदे तिलावत करे तो ठीक है, और अगर कोई ना करे सजदे तिलावत तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसे मालूम हुआ कि हज़रत उमर के पास भी सजदे तिलावत का दर्जा वजूब का नहीं था, सुन्नत का था। इस हदीस को सिर्फ़ इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हदीस मज़कूर में, यानी इस हदीस में वजूब के ख़िलाफ़ अल्फाज के जवाबात। इस हदीस से मालूम होता है कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। फिर अहनाफ के सिलसिले में क्या जवाबात हैं फरमाते हैं। इस हदीस में मज़कूर है हज़रत उमर ने फरमाया जिसने सजदा नहीं किया उस पर कोई गुनाह नहीं। इस पर यह एतराज़ है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल इस बात की दलील है कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, क्योंकि वाजिब के तर्क करने पर गुनाह होता है, सुन्नत के तर्क करने पर नहीं। तो उसका जवाब ये है कि हम पहले बता चुके हैं कि सजदे तिलावत आयत पढ़ने के फ़ौरन बाद वाजिब नहीं होता। सजदे तिलावत फ़िलफ़ौर वाजिब नहीं है, बाद में भी अदा करना जायज़ है। सो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल का मतलब और माना यह है कि जिसने फ़ौरन सजदा नहीं किया उस पर कोई गुनाह नहीं। इस हदीस में बयान है कि हज़रत उमर ने सजदा नहीं किया, उससे ये लाजिम नहीं आता कि हज़रत उमर के नज़दीक सजदे तिलावत वाजिब नहीं था। हज़रत उमर के सजदा न करने से ये साबित नहीं होता कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं था। हो सकता है हज़रत उमर ने इसलिए फ़ौरन सजदा नहीं किया ताकि उन नमाजियों को, मुसल्लियों को ये मालूम हो जाए कि सजदे तिलावत बाद में भी किया जा सकता है। मसला बताने के लिए आपने ऐसा किया। हज़रत उमर के नज़दीक सजदे तिलावत वाजिब था, उस पर दलील ये हदीस है। अब्दुल्ला बिन सानबा बयान करते हैं कि हमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, बस सूरह हज की तिलावत किया। आपने फ़जर की नमाज़ में सूरह हज पढ़ा और उसमें 2 सजदे किए। सजदे तिलावत के वजूब के ख़िलाफ़ हाफिज़ इब्न हजर की तावीलात और मुसन्निफ़ के जवाबात। सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी वो शाफ़ई मसलक के हैं। और फिर मुसन्निफ़ के जवाबात यहाँ बयान किए जा रहे हैं। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं अल्लाह ताला के क़ौल फ़स्जुदू सूरह नज्म आयत नंबर 62 को इस्तिहबाब पर महमूल किया जाएगा, यानी वहाँ पर सजदा करना, सजदे तिलावत मुस्तहब है। या उससे मुराद क्या है, फ़स्जुदू से मुराद नमाज का सजदा मुराद लिया जाए, या उसको फ़र्ज़ नमाज में वजूब पर महमूल किया जाएगा। यानी अगर कोई फ़र्ज़ नमाज में आयत सजदा पढ़ ले तो उस पर सजदा करना वाजिब है, और सजदे तिलावत में उसको इस्तिहबाब पर महमूल किया जाएगा। यानी नमाज में सजदा करना वाजिब है और नमाज के बाहर सजदे तिलावत मुस्तहब है। जैसा कि इमाम शाफ़ई का क़ायदा है कि वो लफ्ज़ मुश्तरक, कोई अगर एक लफ्ज़ हो जिसके 2 एक से ज़ायद माना आते हों तो लफ्ज़ मुश्तरक से दोनों माना मुराद लेते हैं इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं मैं कहता हूँ कि हाफिज़ इब्न हजर की यह इबारत इस सवाल का जवाब है कि इमाम बुखारी का यह उन्वान किस तरह दुरुस्त हो सकता है कि सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, जबकि कुरान मजीद में सजदे तिलावत करने का सरीह हुक्म मौजूद है। सूरह नज्म में अल्लाह ताला का इरशाद है
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا سجدے تلاوت کی آیت ہے، سجدہ احناف کے پاس واجب ہے، پڑھنے اور سننے والے ہر دو پر واجب ہے۔ اور فرمایا سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ علق آیت نمبر 19، ان دونوں آیتوں میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا سجدے تلاوت کرنا ازروع قرآن کی روشنی میں واجب ہے، اور امام بخاری کا یہ عنوان صریح قرآن کے خلاف ہے۔ اس کا حافظ ابن حجر نے یہ جواب دیا کہ یہاں امر استحباب کے لیے ہے، امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے، لہٰذا یہاں پر امر استحباب کے لیے ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کا یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے، اور جب تک وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، اس کو کسی اور معنی پر محمول کرنا، اس کے کوئی اور معنی مراد لینا وجوب سے ہٹ کر، یہ درست نہیں ہے۔ غالباً حافظ ابن حجر کو خود بھی اپنے اس جواب کے درست نہ ہونے کا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے دوسرا جواب دیا کہ یا تو اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ سورہ نجم اور سورہ علق میں جو سجدے کا حکم ہے وہ سجدے تلاوت نہیں ہے بلکہ نماز کا سجدہ ہے، لیکن ان کا یہ جواب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان آیتوں کے سیاق اور سبق یعنی آگے پیچھے کے مضامین میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ نادرست بات یہ کہی کہ فرض نماز میں اسجدوا کا لفظ وجوب کے لیے ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہے امر کا، اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں سجدہ واجب ہے اور نماز کے باہر سجدہ تلاوت مستحب ہے، اور اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس کے دلائل میں سے یہ ہے کہ امام طحاوی نے یہ کہا ہے کہ سجدہ تلاوت کا صیغہ امر سے بھی ذکر کیا گیا اور صیغہ خبر سے بھی اس کا ذکر کیا گیا، یعنی جو آیت سجدہ ہیں بعض جگہ فعل امر کے ساتھ ہے جیسے سورہ نجم ہے اور سورہ علق ہے، اور بعض جگہ سجدے کا ذکر ہے، خبر ہے، اطلاع دی گئی کہ جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور کفار کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو سجدے کی آیتیں دو طرح کی ہے، بعض آیتوں میں سجدہ کرنے کا حکم ہے اور بعض آیتوں میں سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور سجدہ نہیں کرتے کفار، یہ اطلاع ہے، خبر ہے۔ اور جہاں صیغہ امر سے ذکر ہے جیسے سورہ نجم ہے اور سورہ علق ہے، وہاں پر امر کا صیغہ ہے فاسجدوا، وہاں اختلاف ہے، جیسے الحج کا دوسرا سجدہ اس میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، وہاں بھی فعل امر ہے۔ سورہ نجم اور سورہ علق اس میں بھی فعل امر ہے۔ پس اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو جہاں اس کا ذکر صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے تو وہ اس کے زیادہ لائق تھا کہ وہاں اس کے واجب ہونے پر اتفاق ہوتا، جبکہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ احناف کے پاس واجب نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام طحاوی کی پوری عبارت نقل نہیں کی۔ امام طحاوی نے کہا جہاں سجدے کا ذکر امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے وہاں اختلاف ہے کہ اس سے مراد سجدہ تلاوت ہے یا نہیں، اس لیے اس سے یقینی طور پر سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ فرمایا، اس لیے ہم نے یہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا، رائے کو چھوڑ دیا اور احادیث کی اتباع میں یہاں سجدہ تلاوت کو واجب کہا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے واجب ہونے پر قطعی دلیل سورہ انشقاق آیت نمبر 20-21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت نہ کرنے والوں کی مذمت کی، برائی کی اور فرمایا فما لہم لا یؤمنون، یعنی کفار کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی ان قطعی آیات کے مقابلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی تمام تعویلات بے سود ہیں، یعنی بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے خلاف اپنی تعلیقات میں جو آثار صحابہ کے اقوال پیش کیے ہیں اور تابعین کے اقوال پیش کیے ہیں وہ بھی ان آیات سے ٹکراتے ہیں اور مزاحم ہیں، یعنی ان آیات کے خلاف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی ان آیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان آثار اور فقہا کے اقوال کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن مجید کو اختیار کیا جائے گا۔ نیز اس کے علاوہ ان آثار کے مزاحم یعنی ان آثار کے خلاف صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کے خلاف وہ آثار وہ اقوال ہیں جو سجدہ تلاوت کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جن کو ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 1067 میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے پر بہت قوی دلیل ہے۔
امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو پیش کیا رضی اللہ عنہما کا یہ قول جو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے تلاوت کو فرض نہیں کیا، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم سجدے تلاوت کو فرض نہیں مانتے بلکہ واجب کہتے ہیں۔ باب نمبر 11، باب من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بہا۔ سجدے تلاوت، اگر کوئی سجدے تلاوت کی آیت سجدہ کی تلاوت اگر نماز میں کرے تو کیا حکم ہے؟ جس نے نماز میں سجدے تلاوت کی آیت پڑھی پس اس نے سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1078، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال حدثني بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرۃ العتمۃ فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معتبر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا مجھے بکر نے حدیث بیان کی، ابو رافع سے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پس انہوں نے یہ آیت پڑھی اذا السماء انشقت، یعنی سورہ انشقاق کی آپ نے عشاء کی نماز میں تلاوت فرمائی، اور سورہ انشقاق میں ایک سجدے کی آیت ہے، آپ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا۔ تو میں نے کہا، میں نے پوچھا یہ کیسا سجدہ ہے، کیا بات ہے آپ نے سورہ انشقاق کی تلاوت فرمائی اور نماز میں سجدہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس آیت پر سجدہ کیا تھا، لہذا میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے جا ملوں، یعنی میں تا حیات اس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس آیت پر سجدہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے سجدہ کیا، اور میں انشاءاللہ میں جب تک رہوں گا حیات اس وقت تک اس آیت کی تلاوت پر میں سجدہ کروں گا، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 766 میں گزر چکی۔ باب نمبر 12، باب من لم یجد موضعا للسجود من الزحام۔ جس نے رش کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں پائی، اگر کوئی کسی کو جگہ نہ ملے سجدہ کرنے کی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 1079، حدثنا صدقۃ قال اخبرنا یحیی عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں صدقہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے خبر دی عبید اللہ سے، وہ انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے جس میں سجدہ ہوتا تھا، یعنی جس میں سجدہ تلاوت آیت سجدہ ہوتی تھی، آپ اس کو پڑھتے تو بس آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں پاتا تھا، یعنی اتنا ازدحام اور ہجوم ہوتا تھا کہ بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1045 میں گزر چکی ہے۔ الحمدللہ ابواب سجود القرآن مکمل ہوا۔ ان ابواب میں جملہ 15 احادیث ہیں، جن میں سے 2 معلق ہیں اور باقی موصول ہیں، متصل احادیث ہیں، اور 9 احادیث مکرر ہیں، ڈبل ہیں، اور 6 خالص ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اب اس کے بعد کا جو بیان ہے، کتاب تقصیر الصلاۃ، نمازوں میں قصر کرنے کا بیان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 18، کتاب تقصیر الصلاۃ، نمازوں میں قصر کرنے کا بیان۔ نمبر 1، باب ما جاء فی تقصیر الصلاۃ فی التقصیر وکم یقیم حتی یقصر، نمازوں کو قصر کرنے کا بیان اور نمازوں کو قصر کرنے کے لیے مسافر کتنے دن ٹھہرے۔ قصر کا مطلب ہے حضر میں پوری نماز جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعت والی نماز، اس کو سفر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی، اور سفر میں احناف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی پوری نماز پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا۔ قصر کے معنی 4 رکعت والی نماز سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، البتہ فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، پوری نماز پڑھی جائے گی، فجر کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت۔ البتہ ظہر، عصر اور عشاء کی جو نماز ہے 4 رکعت والی، اس کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ پھر سفر کی مدت کتنی ہے کہ ایک شخص اگر کوئی سفر کرے تو سفر کی مدت کتنے دن ٹھہرنے پر وہ مسافر کہلائے گا، اور اسی طرح کتنے کلومیٹر کا سفر کرنے پر اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا۔
اس باب میں نماز کو قصر کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ قصر کے معنی ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، اور اس پر اتفاق ہے کہ مغرب اور فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1080 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ عن عاصم وحسین عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی عاصم سے اور حسین سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ٹھہرے، سفر کیا آپ 19 دن قیام فرمائے، سفر کرنے کے بعد 19 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے۔ لہٰذا جب ہم سفر کرتے اور 19 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تو قصر کرتے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے، اور 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے، یعنی قصر نہیں کرتے تھے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں، نمبر 1 موسیٰ بن اسماعیل، ان کی کنیت ابو سلمہ ہے، اور نمبر 2 ابو عوانہ الوضاح الیشکری، نمبر 3 عاصم بن سلیمان الاحول، نمبر 4 حسین بن عبد الرحمن السلمی، نمبر 5 اکرمہ، نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ سفر میں مدت اقامت کے متعلق مختلف احادیث، احکام کیا ہیں، مسافر کب کہلاتا ہے، کتنے کلومیٹر کا سفر کرنے پر اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا، اور کتنے دن سے کم ٹھہرنے پر وہ مسافر کہلائے گا اور کتنے دن ٹھہرنے پر وہ مقیم کہلائے گا، اس سلسلے میں احادیث اور تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں 20 دن، تبوک مقام کا نام ہے، تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز کو قصر کرتے رہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس میں ایک راوی کا نام چھوڑ کر یہ حدیث بیان کی گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھا۔ آپ مکے میں 18 راتیں قیام کیا اور صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے، اے شہر والو 4 رکعت نماز پڑھو، ہم مسافر ہیں۔ ہم 2 رکعت اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم مسافر ہیں، اور جو مقیم ہیں ان کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ البتہ اگر امامت کرنے والا اگر مسافر ہو تو وہ 2 رکعت ہی پڑھائے گا، البتہ ان کے پیچھے جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پر سلام پھیریں گے، اور جو مقیم ہیں وہ 2 رکعت کے سلام پھیرنے پر اٹھ کر اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ظہر، عصر اور عشاء میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 17 دن ٹھہرے، 17 دن قیام فرمائے اور نماز کو قصر کرتے رہے، یعنی 17 دن کے قیام پر بھی آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو مکے میں 17 دن ٹھہرے وہ قصر کرے، اور جو زیادہ دن ٹھہرے یعنی 17 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت ہو یا 17 دن سے زیادہ قیام ہو تو پھر وہ نماز میں قصر نہیں کر سکتا، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ امام ابو داود نے کہا، عباد بن منصور نے کہا، اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آپ 19 دن ٹھہرے تھے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، 17 کی روایت ہے، 18 کی ہے، 19 کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 15 دن قیام کیے اور نماز کو قصر کرتے رہے۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اگر نیت کرے، ارادہ کرے تو اس کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس کی 15 دن کا قیام ہو تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا۔ امام ابو داود نے کہا اس حدیث کو عبدہ بن سلیمان اور احمد بن خالد وہابی اور مسلمہ بن فضل نے ابو اسحاق سے روایت کی، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں ہے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 17 روز ٹھہرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 روز قیام فرماتے تو آپ مسافر ہی کہلاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت والی نماز میں آپ قصر فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف گئے، یعنی مدینے سے مکے کا سفر کیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم مدینے کی طرف لوٹ آئے، یعنی حالت سفر میں آپ نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ پس ہم نے عرض کیا ہم نے کہا کیا آپ نے وہاں کچھ دن قیام کیا تھا، یعنی اس سفر میں قیام بھی تھا یا صرف جا کر فوراً واپس ہو گئے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔
مدت قصر کی احادیث میں علامہ عینی حنفی کے بیان کردہ محامل، یعنی قصر کی مدت کتنی ہے، احادیث میں مختلف مدتیں بیان کی گئی، 10 کا بھی ذکر ہے، 15 کا ذکر ہے، 17 اور 18 اور 19 کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں علامہ عینی حنفی نے اس کی جو تعویلات کی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری، شارح بخاری جن کی عمدۃ القاری عربی میں شرح ہے، آپ فرماتے ہیں مدت اقامت یعنی ٹھہرنے کی مدت دراصل 15 دن ہے۔ کوئی اگر 15 دن سے کم کا قیام کرے تو وہ مسافر کہلاتا ہے، اور اگر 15 دن اس کے قیام کی نیت ہو تو پھر اس پر مسافر کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ 15 دن کی مدت کا سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت میں ذکر ملتا ہے، اس کی صراحت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 17 دن اقامت کی روایت بھی کی ہے۔ 17 دن اگر کوئی قیام کرے تو وہ مسافر ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، اس میں ایک دن میں داخل ہونے کا اور ایک دن مکے سے خارج ہونے کا بھی شامل کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن میں موجود ہے، اور حضرت عمران بن حسین کی حدیث میں ہے کہ آپ مکے میں 18 راتیں ٹھہرے تھے، یعنی 18 دن آپ نے قیام فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس حدیث میں 3 دن ایام منا میں کنکریاں مارنے کے بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ جہاں 18 کا ذکر ہے وہاں 3 دن منا میں کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو 19 دن کی روایت ہے اس کو امام ابو داؤد نے بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور 20 دن کی روایت مرسل ہے، یعنی ایک راوی کا نام چھوڑ کر روایت کی گئی ہے، صحابی کا نام عموماً اگر تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرے تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ اور حضرت انس سے جو 10 دن کی روایت ہے اس میں صرف مکے میں قیام کے دن مراد ہیں کہ مکے میں 10 دن قیام فرمایا، 3 دن ایام منا میں قیام کیا، یعنی 3 دن ایام منا میں قیام کے ہیں، اور 2 دن آنے اور جانے کے مراد نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ 10 دن مکے میں ہم نے قیام کیا، تو 10 دن مکے میں اقامت کے ہیں، قیام کے ہیں، اور 3 دن منا کے ہیں، جملہ 13 دن ہو گئے، اور 2 دن آنے جانے کے ہیں جو آپ نے یہاں پر مراد نہیں لیے۔ بہرحال احناف کے پاس مدت قصر، جس مدت کے قیام میں قصر کرنے کا حکم ہے وہ 15 دن ہے۔ اگر کوئی 15 دن کا قیام کرے، 72 کلومیٹر کا سفر کرے، 48 میل یعنی 72 کلومیٹر کے سفر پر وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اگر 15 دن سے کم کے قیام کا ارادہ ہو تو اس کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر 15 دن سے زائد کے قیام کا ارادہ ہو تو پھر اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ مدت قصر کی احادیث میں علامہ ابن بطال مالکی کے بیان کردہ محامل، یعنی قصر کی مدت کتنی ہے، مختلف احادیث میں مختلف مدتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو علامہ ابن بطال جو مالکی ہیں، مسلکن مالکی ہیں، شارح بخاری، وہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی لکھتے ہیں باب مذکور کی حدیث نمبر 1080 میں یہ صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن قیام فرمائے اور قصر کرتے رہے۔ 19 دن قیام فرمائے اور 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ٹھہر کر اس لیے قصر کرتے رہے کہ آپ نے طائف مقام کا نام ہے، مشہور مقام ہے، طائف کا محاصرہ، اس کو گھیرا ہوا تھا، آپ نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یا آپ حوازن ایک مقام کا نام ہے، حوازن کی جنگ میں مشغول تھے۔ بس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مدت کو نماز کے قصر یعنی 2 رکعت پڑھنے اور پوری نماز کے درمیان حد بنا دیا، اس کی ایک لمٹ مقرر کی، اور کہا جب ہم سفر کرتے تو 19 دن ٹھہر کر قصر کرتے، اور اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے۔ 19 دن اگر قیام کا ارادہ ہوتا تو ہم مسافر ہی کہلاتے اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اگر ہم کسی جگہ قیام کرتے سفر کر کے تو پھر ہم 4 رکعت والی نماز پوری پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت 19 دن سے زائد کا قیام ہو تو پھر ہم مسافر نہیں رہتے تھے۔ محلب نے کہا کہ فقہا اس حدیث کی اس طرح تعویل نہیں کرتے جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تعویل کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت میں قیام کا عزم نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ فتح کا انتظار کر رہے تھے، یعنی اتنے دن ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ آپ ٹھہرے کیونکہ آپ فتح کا، مکے کی فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گمان کیا کہ 19 دنوں تک قصر کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی مسافر کسی جگہ 19 دن ٹھہرے قیام کرے تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد آدمی جتنے دن ٹھہرے
19 دن سے زائد اگر قیام ہو تو پھر اس میں 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی مقام کا سفر کرے 72 کلومیٹر اپنے وطن اصلی سے دور چلا جائے اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، آج کل میں اگر اس کا رخت سفر باندھنے کا، سفر کرنے کا، اپنے وطن کو واپس ہونے کا ارادہ ہو، اور اسی طرح پس و پیش میں آج کل جانے میں وہ 15 دن نہیں اگر 10 سال بھی اگر قیام کر لے تو پھر اس پر قصر ہی واجب ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ کب؟ جبکہ وہ تنہا نماز پڑھے۔ اگر وہ کسی امام کی اتباع کر رہا ہو اور وہ امام اگر مقیم ہے تو پھر اس کو امام کی اتباع میں، امام کی اقتداء میں پوری نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، 20 دن ٹھہرے آپ، اور ان دنوں میں نماز آپ قصر کرتے رہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے۔ اس حدیث کو عبدالرزاق نے روایت کیا، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 4347، اور امام ابن عیینہ نے ابن ابی نجیح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کس طرح قصر کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جب وہ قیام کا پختہ ارادہ کر لیتے، سفر کرتے اور کسی جگہ ٹھہرنے کا پکا ارادہ کر لیتے تو نماز پوری پڑھتے تھے، 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھتے، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں آج روانہ ہوں گا یا کل روانہ ہوں گا تو نماز کو قصر کرتے، خواہ وہ 20 راتیں ٹھہرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے قیام کا پختہ ارادہ نہ ہو، کوئی کسی مقام پر چلا جائے سفر کر کے 72 کلومیٹر کا، اور ٹھہرنے کا اس کا کوئی ایسا پختہ ارادہ نہ ہو، بس پس و پیش میں ہو آج یا کل سفر کرے گا اور چلا جائے گا، اگر اس خیال سے وہ 15 دن سے زائد بھی رک جائے تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی فقہا نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں 19 دن ٹھہرنا اس کو وطن بنانے کے لیے نہیں تھا، تاکہ مکے سے ہجرت سے رجوع نہ ہو جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی مکہ تھا۔ آپ نے جب کفار کی سختیاں اور ان کے ظلم و تشدد بڑھ گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، پھر سنہ 8 ہجری میں آپ نے مکے کو فتح فرمایا۔ تو وطن اصلی میں نماز پوری پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور شہر کو، کسی اور قریے کو، گاؤں کو اگر اپنا وطن بنا لے تو اس کو وطن اقامت کہتے ہیں، وطن اقامت میں۔ اور اسی طرح وطن اصلی میں پوری نماز پڑھے، 4 رکعت والی نماز کو قصر نہ کرے۔ البتہ اگر وطن اقامت ہو، اگر وہ کسی کام سے 72 کلومیٹر اپنے وطن سے چلا جائے دور، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ کب؟ جبکہ 15 دن کے قیام کا ارادہ نہ ہو۔ اگر 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پوری پڑھنا پڑے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ جس نے 10 راتیں اقامت کی نیت کی، اگر کوئی سفر کرے اور جس مقام پر سفر کر کے پہنچا ہے وہاں 10 رات ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 10 دن، تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ ان کا دوسرا قول ہے جو حدیث میں ان کی تعویل کے خلاف ہے، اور مجھے ائمہ فتویٰ میں سے کسی کے قول کا علم نہیں ہے جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے موافق کہا ہو اور 19 دنوں کو قصر کی حد قرار دیا ہو کہ مدت قصر کتنی ہے، کتنی مدت اگر کوئی مسافر ٹھہرے تو اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے، اور اس مدت میں اگر اضافہ ہو جائے تو قصر کے بجائے اس کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ اس مدت میں اختلاف ہے، اور روایتوں میں 10 سے لے کر 10 دن کا بھی قول ہے، 15 دن کا بھی قول ہے، اور 17 اور 18 اور 19 کا بھی قول ہے۔ تو بہرحال احناف کے پاس مدت اقامت 15 دن ہے۔ اگر کوئی اپنے وطن سے سفر کر کے ایک دوسری جگہ چلا جائے، 72 کلومیٹر کا سفر کرے اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر اس کو نماز قصر کرنا چاہیے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر 15 دن کے قیام کا ارادہ ہو تو پھر اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی ارادہ نہ ہو، بلا ارادہ اگر 15 دن سے زائد ٹھہر جائے تب بھی وہ قصر کرے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا منفرد موقف ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
17 دن قیام فرمایا سفر میں اور آپ نماز پوری پڑھتے رہے۔ اچھا، آپ نے 17 دن قیام فرمایا اور 17 دن کے درمیان آپ نماز کو قصر کرتے رہے، 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے رہے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جس نے 17 دن قیام کیا وہ نماز میں قصر کریں۔ آپ نے 17 دن کو مدت اقامت قرار دیا، مدت قصر قرار دیا کہ جو 17 دن ٹھہرے وہ نماز کو قصر کرے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، اور جس نے اس سے زیادہ قیام کیا یعنی 17 دن سے زائد اگر ٹھہرے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی جگہ حالت سفر میں، تو پھر وہ 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے۔ اور باب مذکور، اس باب کی اس حدیث کو عباد بن تمیم نے اکرمہ سے روایت کیا جس میں 19 دنوں کا ذکر ہے، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور 17 دنوں کا قول بھی فقہا میں سے صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص خصوصیت سے دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں 17 راتیں قیام کرے، 17 دن اگر ٹھہرے تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، اور اس باب میں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ رہی حضرت انس کی حدیث کے جو 10 راتیں قیام کرے وہ پوری نماز پڑھے، تو عنقریب اس مسئلے میں فقہا کے اختلاف کا ذکر آئے گا، اور اس کی تشریح میں فقہا کے اقوال اور ان کے دلائل کا ذکر کروں گا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں فقہا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی یہ تعویل بھی کی ہے کہ آپ مکے میں جو 10 دن ٹھہرے تو روانہ ہونے کی نیت سے ٹھہرے تھے، اور جوان عورتیں آپ کو روانہ ہونے سے مانع تھیں، اور جس شخص کی روانہ ہونے کی نیت ہو بہرحال وہ قصر کرے گا، خواہ وہ طویل مدت تک قیام کرے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 72 کلومیٹر کا سفر کرے اور وہاں رکنے کا کوئی ایسا اس کا ارادہ نہ ہو، اقامت کی کوئی نیت نہ ہو، اور بلا ارادہ وہ 15 دن سے اگر زائد بھی ٹھہر جائے تب بھی اس پر قصر واجب ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کب؟ جبکہ ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، آج کل میں روانہ ہونے کا اس کا ارادہ ہو لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں سے روانہ نہ ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نمبر 1080 سے فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان دشمن کی سرزمین پر ہوں اور اس میں ایک مدت تک ٹھہرنے کی نیت کریں، قیام کرنے کی نیت کریں، تو وہ اس پوری مدت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ان کو کب روانہ ہونا ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مسلک ہے، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔ ابن القصار نے یہ کہا کہ امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ اگر مسلمان دارالحرب میں کفار کے ملک میں، دشمنوں کے ملک میں ٹھہریں اور ہر روز روانہ ہونے کا انتظار کریں تو ان کے لیے 17 یا 18 دنوں تک نماز کو قصر کرنا یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ دن روانہ ہونے کا روانہ یعنی وہاں سے نکلنے کا، اور اگر اس سے زیادہ دن ٹھہریں تو وہ نماز پوری پڑھیں، 4 رکعت والی نماز پوری پڑھیں۔ اور اس قول پر ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوازن میں اتنی مدت تک ٹھہر کر قصر کرتے رہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے، اور امام شافعی نے اپنے اس قول میں دوسرے فقہا کی مخالفت کی ہے، اور ان کا پہلا قول جو دوسرے فقہا کے قول کے موافق ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ جو شخص دارالحرب کفار کے ملک میں ٹھہرتا ہے اس کی اقامت یعنی اس کا وہاں ٹھہرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اقامت اس پر موقوف ہے کہ اس کو کب فتح حاصل ہوگی، یعنی اس کو دشمن کے ملک پر فتح حاصل ہوگی یا نہیں، اس پر موقوف ہے اس کا وہاں ٹھہرا رہنا، اور دشمن کی سرزمین مسلمانوں کے لیے دارالاقامہ نہیں ہے، یعنی وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا اور نمازوں میں قصر کرتے رہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان میں 6 مہینے جہاد کرتے رہے، دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے رہے، اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کا قیام وہاں 6 مہینے تھا، چونکہ 6 مہینے تک ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ 6 مہینے تک وہاں رکنا پڑا، اسی وجہ سے انہوں نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نیشا پور میں 2 سال تک نماز میں قصر کرتے رہے، اور صحابہ کی ایک جماعت نے اسی طرح کیا، یعنی اگر کوئی 72 کلومیٹر کا سفر کرے، اپنے وطن سے دوسری جگہ جائے اور وہاں ایک مدت تک قیام کرنے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ آج کل میں وہاں سے نکلنے کا، وہاں سے سفر کرنے کا ارادہ ہو، لیکن اس کے باوجود بلا ارادہ اگر کوئی 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے، چاہے وہ 2 سال کی مدت ہو یا 10 سال کی مدت، اس مدت میں اس پر قصر واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھے۔
مدت قصر میں ائمہ مجتہدین کے مذاہب، قصر کی مدت کتنی ہے، اس سلسلے میں جو مجتہد ائمہ ہیں ان کے مسالک بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ سفر میں قصر کی جس مدت کے بعد نماز پوری پڑھنا فرض ہے وہ 21 نمازوں کی مدت ہے۔ جس مدت میں 21 نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ مدت قصر کے لیے ضروری ہے۔ جب نمازیں 21 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اس لحاظ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 دن کی مدت قصر ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور ابو ثور فقیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب کوئی شخص 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اور جب 4 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور جب 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ 3 دن قلت کی حد ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے، حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر حج کے افعال مکمل کرنے کے بعد مکے میں 3 دن رہے گا۔ جو ہجرت کر کے آیا ہے مہاجر ہے وہ حج کے افعال ادا کرنے کے بعد مکے میں 3 دن رہے گا۔ اور سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ یعنی جن سے ٹیکس لے کر جن کو امان دی گئی ہے، جان اور مال کی حفاظت کی جن کی ذمہ داری لی گئی ہے ان کافروں کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ سے حجاز کو خالی کرا لیا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کافروں کو جب آپ نے باہر کر دیا تو ان میں سے جو تجارت کے لیے آئے ان کے لیے آپ نے 3 دن مقرر کیے، یعنی 3 دن سے زیادہ وہ قیام نہیں کر سکتے۔ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ 3 دن سفر کے حکم میں ہے، اور جو اس سے زائد دن ہو وہ اقامت کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 دن سے کم ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے وہ مسافر ہے، جو 3 دن سے زیادہ ٹھہرے وہ مسافر نہیں ہے۔ اور سفیان ثوری اور فقہاء احناف نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے 15 دن قیام کیا تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر اس سے کم قیام کیا تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر اور لیث بن سعد سے مروی ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا ہے کہ جب تم آؤ اور تمہارے دل میں یہ ہو کہ تم 15 دن ٹھہرو گے، یعنی جب تم سفر کرو اور تمہارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ تم 15 دن قیام کرو گے تو تم 4 رکعت والی نماز پوری پڑھو۔ اور اس قول کا کوئی مخالف معروف نہیں ہے، یعنی اس قول کی کسی نے مخالفت نہیں کی، اور سعید بن مسیب سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 15 دن سے کم قیام کا ارادہ کرے تو وہ مسافر ہے، اس کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ مقیم ہوگا، اس کو 4 رکعت والی نماز اس کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ مدت قصر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی صراحت۔ قصر کی مدت احناف کے پاس کیا ہے، اس سلسلے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں سفر کا حکم اس وقت تک رہے گا یہاں تک کہ وہ کسی شہر یا بستی میں 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے، اور اگر اس نے اس سے کم مدت اقامت کی نیت کی یعنی اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ اور یہ مدت حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ مدت قصر میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید میں آثار اور اقوال تابعین۔ قصر کی جو مدت ہے احناف کے پاس 15 دن، اس سلسلے میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مجاہد یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب تم مسافر ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کرو تو نماز پوری پڑھو، اور جب تمہیں روانگی کا یعنی وہاں سے نکلنے کا، اپنے وطن کو پہنچنے کا پتہ نہ ہو کہ کب وہاں سے کوچ کرنا ہے، نکلنا ہے، تو پھر نماز پوری پڑھتے رہو۔ امام محمد نے کہا ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو چرنے کے لیے، گھاس وغیرہ چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور 4 رکعت نماز پڑھتے۔ ابو بشر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، جب تم 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرو تو نماز پوری پڑھو، تم مسافر نہیں ہو، مقیم کہلاؤ گے۔ 15 دن سے کم اگر ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر مسافر ہو۔ وکیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا کہ جب تم کسی جگہ پر یعنی سفر کر کے جب کسی جگہ پہنچو اور وہاں پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرو
تو پوری نماز پڑھو. جب تم اس جگہ داخل ہو اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کب روانہ ہوگے تو 2 رکعت نماز پڑھتے رہو، خواہ وہاں 1 سال ہی قیام کیوں نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے مقام سے سفر کر کے ایک نئی جگہ پہنچے، 72 کلومیٹر کا سفر کر لے اور ایک نئی جگہ پہنچے، اور کوئی وہاں سے کب روانہ ہونا ہے، وہاں کتنے دن قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کا علم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، 4 رکعت والی نماز. اسی طرح اس پر 1 سال بھی اگر گزر جائے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا. داؤد بن ابی ہند بیان کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے کہا، جب کوئی شخص 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو نماز پوری پڑھے، یعنی 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے. قصر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ 15 دن اگر وہ ٹھہرے گا تو وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم کہلائے گا. نماز قصر کی مشروعیت کی ابتدا، یعنی نماز قصر کے جواز کی ابتدا کے نماز میں قصر کرنے کا حکم کب سے ملا، اور نماز میں قصر کرنے کا حکم کیا ہے. 4 رکعت والی نماز اگر کوئی عزیمت کو چھوڑ کر اگر رخصت کو اختیار کرے، یا رخصت کو چھوڑ کر اگر عزیمت کو اختیار کرے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا. احناف کے پاس قصر واجب ہے. اس سلسلے میں اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں نماز قصر کی مشروعیت کی ابتدا سے ہم پھر دوبارہ اپنی نشست کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.